کہ اولیاء کرام ہر دور کے اندر موجود ہوں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی عام مسلمانوں کو نیک لوگوں کی صحبت کا نہ کہتا۔ محترم دوستو، اس دور کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہمارے پیارے پیر و مرشد حضرت علامہ مولانا پیر طریقت رہبر شریعت پروفیسر ڈاکٹر محمد مقصود الہی نقشبندی مدد اللہ العالی ہیں۔ حضور قبلہ عالم کراچی میں تشریف فرما ہوتے ہیں، کیمسٹری کے پروفیسر ہیں اور 19 گریڈ کے آفیسر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بھی حضور قبلہ عالم کو موقع ملتا ہے تو دین اسلام کی آبیاری کے لیے دور دراز کے چکر لگاتے ہیں اور اجتماعات کا انعقاد فرماتے ہیں، اور کئی ایک مدارس کا قیام حضور قبلہ عالم نے فرمایا ہے۔ اور ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ حضور قبلہ عالم کے انتہائی محترم خلیفہ جناب میجر ریٹائرڈ حضرت علامہ مولانا مشہود احمد خان نیازی صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ محترم دوستو، انشاءاللہ اب سے چند لمحات کے بعد آپ کا اصلاحی بیان ہوگا، لیکن محترم دوستو، ایک سالک کی حیثیت سے اور ایک مرید اور ایک فقیر کی حیثیت سے جو بھی کوئی کسی اللہ کے ولی کا مرید ہو، اس کے ذہن کے اندر چند باتیں وہ ہونی چاہیے، لازمی ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے ایک مرید کا بنیادی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اس زمین پر، اس روئے زمین پر اس وقت اگر کوئی اللہ کا کامل ولی ہے تو وہ فقط میرا اپنا مرشد ہے۔ اور محترم دوستو، یہ وہ عقیدہ ہے، یہ وہ بنیادی عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کو دل میں بٹھا کر اولیاء کرام کے مریدین نے اپنے پیر و مرشد کی محبت کو دل میں بٹھایا تو پھر اس دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کے راستے کی رکاوٹ نہ بن سکی۔ اور محترم دوستو، جو مرید، جو سالک، جو فقیر اپنے مرشد کا پسندیدہ ہے اور اپنا مرشد اس سے محبت کرتا ہے، اس دنیا کا ہر ولی اس سے محبت کرے گا، اور حتیٰ کہ حضور علیہ السلام بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ لیکن محترم دوستو، دوسری طرف یہ بات ذہن نشین کیجئے، چونکہ محترم دوستو وقت مختصر ہے تو تصوف کی تعلیمات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور یہ باتیں بہت تفصیل سے اولیاء کرام نے اپنی کتب میں بیان فرمائی ہیں کہ جو کوئی مرید اپنے مرشد کے علاوہ کسی اور سے زیادہ محبت رکھتا ہے تو وہ اپنے مرشد کے فیض کا صحیح حق ادا نہیں کرتا۔ محترم دوستو، یہاں تک آتا ہے کہ حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا ایک مرید، اور وہ بہت محبت آپ سے کرتا تھا، اس نے عالم کشف میں دیکھا کہ میں دریا میں ڈوب رہا ہوں۔ اس نے کیا دیکھا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرید نے کہ بھئی میں دریا میں ڈوب رہا ہوں، تو اس نے دیکھا کہ بھئی ایک ہاتھ آیا ہے اور اس کو بچانا چاہتا ہے، اور بہت نورانی چہرہ ہے، سفید داڑھی ہے، سر پہ دستار ہے، اور اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے وہ اس کے چہرے سے ٹپکتا ہے۔ تو اس مرید نے اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھماتا، اس نے اس بچانے والے ہاتھ سے پوچھا کہ اے بندے، تم کون ہو جو مجھ کو بچانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہم تمہارے مرشد کے بھی مرشد ہیں، ہم حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرشد ہیں۔ تو اس مرید نے انتہائی ادب سے عرض کیا کہ حضرت آپ میرے لیے بڑے محترم ہیں، بڑے مقرب ہیں، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں کہ میرے مرشد آپ کے مرید ہیں، لیکن میں اپنے مرشد کے علاوہ کسی کا ہاتھ تھامنا اس دنیا میں گوارا نہ کروں۔ یہاں تک ایک اور ہاتھ آتا ہے اور وہ مرید پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو کہا کہ بھئی یہ آپ کے دادا مرشد، آپ کے مرشد کا ہاتھ ہے، اور یہاں تک کہ تمام پیرانے کبار کے ہاتھ اس کو پہنچائے جاتے ہیں، اس کو پکڑائے جاتے ہیں کہ بھئی ان میں سے کسی ہاتھ کو پکڑو اور تم اس ڈوبتی نیا میں سے، اس ڈوبتے دریا میں سے، اس بھنور میں سے بچ جاؤ گے، نجات پا جاؤ گے۔ لیکن اس نے سب سے ہاتھ باندھ کے عرض کی کہ حضرت نہیں، اس دنیا میں اگر کوئی میرا بچانے والا ہے، اگر اس دنیا میں کسی کا ہاتھ تھموں گا تو وہ فقط میرا مرشد ہے، کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ اور محترم دوستو، پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہاتھ آتا ہے، اور وہ مرید وہ انتہائی محبت سے اور فرط شوق سے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ مسکراتے ہیں، اور جب وہ مرید اس بھنور سے نکلتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تمام کے تمام پیرانے کے بعد ایک جگہ اکٹھے ہیں اور اس بندے کا انتظار کر رہے ہیں، اور جب یہ بندہ اس دریا سے نکل کر ان کے پاس آتا ہے تو یہ تمام کے تمام پیرانے کے بعد اس پر مشترکہ توجہ کر کے اس کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں۔ محترم دوستو، یہی نہیں، آگے چلیے، ایک اللہ کے ولی کے حوالے میں آتا ہے کہ وہ اپنے دور میں اپنے مرشد کے علاوہ کسی اور مرشد کے گھر مہمان چلے گئے۔ محترم دوستو، آپ توجہ رکھیے گا، ہم میں سے جو کوئی کسی مرشد کا مرید ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان عقائد کے اوپر عمل کرے۔
محترم دوستو، ایک سالک اور ایک مرید اپنے ولی کے علاوہ، اپنے مرشد کے علاوہ کسی اور کے گھر مہمان کھانا کھانے چلا گیا، اور وہ بھی اپنے وقت کے بڑے کامل ولی تھے۔ اس اللہ کے ولی نے انتہائی عزت کی، انتہائی قدر کی، اور اس کے مریدین نے اس کے جوتے سیدھے کیے، اس کو وضو کروایا، اور اس کو انتہائی طریقے سے اور انتہائی ادب سے اس کو کھانا کھلایا۔ اور جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس نے کیا کہا کہ میرے مرشد کا کرم ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا۔ اس نے کیا کہا کہ میرا مرشد کا کرم ہے کہ جس نے مجھے اتنی عزت سے کھانا کھلایا۔ تو مریدوں کو بڑا غصہ آیا کہ بھئی کھاتا ہمارے مرشد کے گھر سے ہے اور شکریہ اپنے مرشد کا ادا کرتا ہے، لیکن ادب کی وجہ سے وہ بولے نہیں۔ اور جب وہ مرید چلا گیا تو حضرت سے استفسار کی کہ حضرت ہمیں تو بڑا غصہ آیا کہ یہ کھاتا تو آپ کے گھر سے ہے اور شکریہ اپنے مرشد کا ادا کرتا ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے فرمایا کہ اللہ کے بندو، یہ تم کو ادب سکھا کر گیا ہے، اللہ کے بندو یہ تم کو ادب سکھا کر گیا ہے۔ اس دنیا کی تمام نعمتیں اور آخرت کے اندر تمہاری عزت تمہاری مرشد کی عزت کے اندر پنہاں ہے۔ جب تک تم اپنے مرشد کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھو گے، اس دنیا میں بھی عزت والے ہوگے اور قیامت میں بھی عزت والے ہوگے۔ اور اپنے مرشد سے تعلق کو توڑ دیا، ان کی توجہ سے اپنی توجہ کو ہٹا دیا، تو اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ محترم دوستو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مرشد کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں، کیونکہ ہمارا مرشد ہی وہ ہستی ہے۔ اہل سنت والجماعت جانتے ہیں، علماء کرام گواہ ہیں، اتقیاء کرام گواہ ہیں کہ ہمارا مرشد ہی وہ ہستی ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر ہم گناہ کرنے لگیں گے تو وہ اللہ کا ولی ہمیں گناہوں سے بچائے گا۔ اگر ہمارے کوئی گھر کے مسائل ہوں گے، اگر کوئی پریشانیاں ہوں گی اور ہم اپنے جذبے کے اندر سچے ہوں گے تو وہ اللہ کا ولی اپنی توجہ سے ہمارے مسائل کو حل فرمائے گا۔ محترم دوستو، آگے چلیے، جب ہمارا آخری وقت آئے گا تو محترم دوستو یہی اللہ کا ولی آئے گا جو ہم کو کلمہ پڑھائے گا۔ اور محترم دوستو آگے چلیے، ہمارا مرشد ہی ہوگا کہ جب قبر کے اندر اندھیری قبر ہوگی تو وہ ہم کو زیارت کروائے گا اور اللہ کے نبی سے متعارف کروائے گا کہ حضرت اس پہ توجہ فرمائیے، یہ تو ہمارا اپنا مرید ہے۔ محترم دوستو، قیامت پہ چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آیت الکرسی کے اندر کہ قیامت کے دن شفاعت کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو دے گا فقط اس کو ہوگا۔ تو محترم دوستو، قیامت کے دن بھی جب آپ اور میں جو ہے وہ جہنم کے راستے پر گامزن ہوں گے، جب پل صراط سے ہم لڑکھڑانے لگیں گے، تو محترم دوستو یہ اللہ کے ولی ہی تو ہیں، یہ ہمارے پیر و مرشد ہی تو ہیں کہ جو ہمیں اس وقت بھی، اس کٹھن وقت کے اندر بھی ہمیں جو ہے وہ جنت تک پہنچانے والے ہوں گے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک اللہ کا ولی جو ہے وہ جنت کے اندر تشریف فرما ہوگا، اور ایک ایسا آدمی جس نے اس کو پانی پلایا ہوگا، یا اس کے جوتے سر پر رکھ کر اس کو دریا پار کروایا ہوگا، یا اس کی کوئی اور خدمت کی ہوگی، وہ گناہگار ہوگا، بدکار ہوگا، پاپی ہوگا، اور وہ پل صراط سے گزرنا چاہتا ہوگا، لیکن لڑکھڑا کر وہ جہنم میں گرنا چاہتا ہوگا، اور یہاں تک کہ وہ جہنم میں گر ہی جائے۔ اور جب محترم دوستوں وہ دیکھے گا کہ جنت کے اندر ایک اللہ کے ولی موجود ہیں جن کو میں نے ایک مرتبہ پانی پلایا تھا، جن کا میں نے ایک مرتبہ جن کے جوتے سر پر رکھ کر ان کو دریا پار کروایا تھا، تو وہ ان کو کہے گا کہ حضرت آپ کو یاد ہے کہ میں کون ہوں؟ تو کہا کہ نہیں بھئی مجھے تو یاد نہیں آ رہا۔ تو وہ یاد کرائے گا کہ حضرت ایک مرتبہ میں نے آپ کو پانی پلایا تھا یا آپ کی کوئی خدمت کی تھی۔ تو وہ اللہ کے ولی فرمائیں گے کہ بھئی اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو وہ فرمائے گا مرید، وہ جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ فرمائے گا کہ حضرت آج میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں، آپ مجھے اس مشکل وقت سے نجات عطا فرمائیں۔ تو وہ اللہ کے ولی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس اللہ کے ولی کے صدقے اس گناہگار کو جہنم سے نجات عطا فرما دے گا۔ اس لیے محترم دوستو، اپنے مرشد کے ساتھ تعلق کو مضبوط رکھیں اور اپنے مرشد کے علاوہ کسی پر بھی توجہ نہ رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی عاجز انتہائی ادب سے گزارش کرے گا ہمارے پیارے پیر مرشد کے محترم خلیفہ جناب میجر ریٹائرڈ مشہود احمد خان نیازی صاحب سے کہ آپ اپنے بیان سے ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائیں۔ تمام حضرات بادب ہو کر بیٹھیں اور بآواز بلند درود فرمائیں۔